السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 13 جولائی ہے اور 13 جولائی 1931 کا دن کشمیر کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دن کشمیر کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ دراصل ایک مسلمان نوجوان عبد القدیر، جس کو اس بنا پر بغاوت کا پرچہ جس پر کیا گیا اور اسے گرفتار کیا گیا کہ اس نے جموں کشمیر کے مسلمانوں کو ڈوگرا حکومت کے خلاف اکسانے کی کوشش کی اور بغاوت پر آمادہ کیا لوگوں کو۔ اس نوجوان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے مقدمے کی جو سماعت ہے وہ سری نگر کی سینٹرل جیل میں رکھی گئی اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں کشمیری مسلمان جمع ہو گئے۔ اور جب زور کا وقت ہوا تو ایک نوجوان آگے بڑھ کر اس نے اذان دینا شروع کی تو اسے گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ تو اس کی جگہ دوسرا نوجوان آگے بڑھا اور اس نے اذان کو آگے جاری رکھا۔ تیسرا نوجوان آگے بڑھا، اس نے اذان کو آگے جاری رکھا۔ اسی طرح چوتھا، پانچواں اور ٹوٹل 22 نوجوان آگے بڑھے اور اذان کو مکمل کیا۔ 22 نوجوانوں نے جام شہادت نوش فرمایا اس واقعے میں۔ اس سفاک واقعے کے بعد جموں کشمیر کے مسلمانوں میں، جموں کشمیر کے تمام رہنے والے جو ہیں ان میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی اور اس کے بعد ڈوگرا جو حکومت تھی اس کے خلاف باقاعدہ بغاوت شروع ہو گئی اور اس واقعے کو جموں کشمیر کی تحریک آزادی کی سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اس واقعے نے ڈوگرا راج کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی اور جموں کشمیر کے عوام نے وہاں سے اپنی تحریک آزادی کا آغاز کیا۔ تو جتنے بھی 22 نوجوان اس تحریک میں، اس واقعے میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے کشمیری شہداء کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے ان شہداء کا مشن جاری و ساری رکھیں۔ 13 جولائی ہر سال یوم شہدائے کشمیر کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کشمیر زندہ باد، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔